اللہ فرماتا ہے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اب جس بات کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم عبدیت کی تمام سابق انبیاء میں حضرت ابراہیم عبدیت کی بلند ترین منزل پر ہے۔ جتنے سابق انبیاء طاہرین ہیں ان میں بلند ترین منزل پر ہے حضرت ابراہیم، بلند ترین منزل پر مال کا امتحان دیا۔ جو نبی سابق تمام انبیاء میں بلند ترین منزل پر ہو، آپ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، مال کا امتحان دیا، عبدیت کی بلند ترین منزل پر فائز، دولت کا امتحان دیا، اللہ نے کہا یہ دولت واپس لے لو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا ہی ہوا، دولت واپس لے لو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جان کا امتحان دیا، اللہ نے جان نہیں لے لی، جان واپس لے لو، جان واپس لے لو، ابراہیم تم کامیاب ہو گئے۔ جان واپس لے لو، اولاد کا امتحان دیا، عبدیت کی بلند ترین منزل پر ہے سابق انبیاء طاہرین میں، اولاد کا امتحان دیا، اللہ نے اولاد نہیں لی، کہا واپس لے لو، تم کامیاب ہو گئے۔ تینوں امتحانات میں کامیاب، لیکن دولت بھی واپس کر دی، مال بھی واپس کر دیا، جان بھی واپس کر دی، اولاد بھی واپس کر دی۔ دیکھیے اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کرنے کی کوشش کروں۔ یہ عام بالکل مشاہدے کی بات ہے کہ گھر میں 2-3 سال کا اگر چھوٹا سا بچہ ہو، اس کو کوئی چیز دی جائے، کوئی مٹھائی وغیرہ، بچپن ہے اس کا بچے کا، اس کو مٹھائی وغیرہ دی گئی، اب اس سے مانگی جاتی ہے، والدین یا بڑے مانگتے ہیں بیٹے ہمیں دو، اور جب وہ دے دیتا ہے تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ اللہ نے کیا ابراہیم کے ساتھ، یہ اللہ نے کیا ابراہیم کے ساتھ۔ لیکن یہی بچہ جس کو آپ نے واپس کر دی مٹھائی، بیٹے تم نے بہت اچھا کیا، تمہارا بخل تم میں نہیں رہے گا، کنجوسی تم میں نہیں رہے گی، ہم تو اس لیے تم سے لے رہے تھے کہ تم میں بخل نہ رہے، کنجوسی نہ رہے، تو اس کو شاباش دی۔ یہ کیا ہے؟ بچپنا، بچپنے میں یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہی بچہ 20, 25, 30 سال کا ہو جائے، پہلے تو اسی نے جو مٹھائی والدین میں کسی کو دی، والدین نے اسے واپس کر دی، بچپنا تھا نا اس کا، تو والدین میں بڑے نے واپس کر دی۔ اب یہی بچہ جب 20, 25, 30 سال کا ہو گیا اور اس نے والدین کو کچھ لا کر دیا، تو اب والدین واپس نہیں کریں گے۔ اب والدین واپس نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ بچپنا تھا، اگر کمال پر کوئی آ جائے تو واپس نہیں کیا جاتا۔ یہ فرق ہے ابراہیم میں اور آل محمد میں، یہ فرق ہے۔ ابراہیم نے جو پیش کیا اللہ نے واپس کر دیا، اور آل محمد نے جو پیش کیا اللہ نے قبول کر دیا۔ جو پیش کیا آل محمد نے اللہ نے قبول کر لیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کا بچہ بھی قبول کر لیا۔ اب 6 ماہ کے بچے کو دفن کرنے کے بعد ہمارے مولا کھڑے ہیں، اب ہمارے مولا خیمے میں آئے، مولا حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، خیمے میں آ کر جناب زینب اور جناب ام کلثوم سے کہا
ذرا چلو سید سجاد کے خیمے میں تاکہ میں اسے راز امامت منتقل کر دوں. ام کلثوم جناب زینب اور امام حسین چلے. کسی طرح سید سجاد کو ہوش میں لائے. اب حضرت ام کلثوم سید سجاد کو سہارا دے کر بٹھائے ہوئے ہیں. یہ مقتل کا جملہ ہے. سامنے حضرت زینب کھڑی ہے اور امام حسین کھڑے ہیں جو سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے ہیں. سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے ہیں. داڑھی پر علی اصغر کا خون ہے, کہیں حضرت عباس کا خون ہے, کہیں الجوان کا خون ہے. اب امام حسین کھڑے ہوئے ہیں. امام حسین کھڑے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے جب خش سے آنکھ کھولی, کتنا مظلوم ہے ہمارا مولا, کتنے مظلوم ہے مولا حسین. خش سے آنکھ کھولی. سید سجاد نے حضرت زینب کو دیکھ کر اشارہ کیا امام حسین کی طرف. جناب زینب کی طرف دیکھ کے سید سجاد نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف. امام حسین کی طرف اشارہ کر کے, جملہ آپ سمجھ گئے, امام حسین کی طرف اشارہ کر کے سید سجاد زینب سے پوچھتے ہیں, بی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ بی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ بی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ جناب زینب کہتی ہے, بیٹا تم نے نہیں پہچانا, یہی تو تیرا بابا حسین ہے, یہی تو تیرا بابا حسین ہے. اجرکم من اللہ. آپ ذرا تشریف رکھیں, تھوڑے سے مصائب ہو جائیں, غصہ دے دیں. پتہ نہیں جناب فاطمہ کہاں بیٹھی ہے, پتہ نہیں ہے جناب سیدہ کہاں بیٹھی ہے, جناب زینب کہاں بیٹھی ہے, اور وہ 4 سالہ سکینہ کہاں بیٹھی ہے جس نے کربلا میں منہ پر تماچے کھائے, جس نے کربلا میں منہ پر تماچے کھائے. اجرکم من
رسول